الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سب ہوگا آپ کا۔ سورہ زخرف شیفہ کی 15 نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین ام اتخذ مما یخلق بنات، تو کیا معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق میں سے اپنے لیے کیا بیٹیاں چن لیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور تمہارے لیے بیٹوں کا انتخاب فرما لیا۔ یہ کافروں کی اس بدبختی کا جواب ہے کہ جو مشرکین رب کائنات جل وعلا کی جانب اس بات کی نسبت کرتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ بنو خزاعہ والے اور دیگر بعض مشرکین قبائل یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ باللہ تعالیٰ ثم اللہ باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی شادی جنوں کے ہاں ہوئی، اور جس کے نتیجے میں فرشتے بیٹیاں پیدا ہوئے، اور یہ نہایت ہی برا عقیدہ رب کائنات اس کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی، جیسا کہ آپ قبل ازیں بھی سن چکے ہیں کہ رب کائنات جل مجید نے ان کی تردید فرماتے ہوئے انداز یہ اختیار فرمایا کرے بدبخت تو اللہ تعالیٰ کی جانب تو اولاد کی نسبت کرنا ہی بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو اللہ باللہ اجزاء میں تقسیم کر دیا جائے کہ اولاد اپنے والدین کا جز ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اجزاء میں تقسیم کرنے کی جرت کرنے کی معاذ اللہ تعالیٰ گستاخی کر رہے کہ اللہ جزاء میں تقسیم ہو گیا، وہ تو رب ہی نہ رہا، وہ تو اللہ ہونے کے لائق ہی نہ رہا جو جزاء میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ باللہ تعالیٰ ثم اللہ باللہ تعالیٰ۔ پھر یہ سارا زمانہ جانتے ہیں کہ جو اولاد پہ وارد ہوتا ہے وہی والدین پہ وارد ہوا کرتا ہے۔ اگر اولاد انسان ہے تو والدین بھی انسان، اولاد جانور ہے تو والدین بھی جانور، اولاد مرے گی تو والدین بھی مریں گے، والدین مریں گے تو اولاد بھی مرے گی، والدین اولاد کا جز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کی نسبت کر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کر دی۔ انسان تو مر جانے والا ہے، فرشتے تو ختم ہو جانے والے ہیں، جنات تو ختم ہو جانے والے ہیں، تو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ گویا اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب اولاد کی نسبت کر دی جائے۔ اور پھر انہوں نے مزید گستاخی کیا کہ اولاد بھی اس کی نسبت کی جسے وہ خود پسند نہیں کرتے تھے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ارے بدبختو سوچو تو صحیح تم نے گستاخی کتنی بڑی کی۔ کم اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں سے اپنے لیے بیٹیوں کو چنا، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور تمہارے لیے بیٹوں کو چنا، یعنی اپنے لیے حقیر شے کو چنا جو تمہاری نظر میں حقیر ہے۔ اگرچہ عورت حقیر تو نہیں ہے مگر ان کی نظر میں حقیر تھی۔ رب کریم فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، تو جب تم میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، یہ تنزن ان کو کہا گیا ہے، ان کے ہاں بیٹی کی ولادت کی جو اطلاع تھی وہ خوشخبری نہیں تھی، بری خبر تھی، لیکن تنزن کہا گیا جب تم کو خوشخبری سنائی دی جاتی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ أَحَدُهُمْ جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری سنائی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا اس چیز کی جس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا، یعنی بیٹی کی انہیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو نبی کریم فرماتا ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم اور وہ غصہ میں غم میں بھر جاتا ہے، یعنی حالت اس کی عجیب ہو جاتی ہے۔ جب اسے بتایا جاتا ہے تیرے ہاں بیٹی ہوئی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، دل غم زدہ ہو جاتا ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، چہرہ بگڑ جاتا ہے، یعنی یہ بیٹی کو اپنے ہاں پسند ہرگز نہیں کرتا، تو بدبخت تو نے اللہ کی جانب بیٹی کی نسبت کر دی۔ حالانکہ بیٹی بری تو نہیں ہے لیکن تو اس کو پسند نہیں کرتا ہے
تیرے نزدیک اچھی چیز نہیں ہے، جو چیز تجھے اچھی نہ لگے اس کو اللہ کی جانب منسوب کر دیا۔ اوَمَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ، اور اس لڑکی کو، اس خاتون کو تو نے اللہ کی جانب پیش کر دیا، منسوب کر دیا کہ اومن، کیا وہ جو ینشأ، جو پرورش پاتی ہیں، فی الحلیۃ، زیورات میں، یہ نازک اندام ہے، محتاج حسن ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، جاذب نظر بنانے کے لیے وہ مہندی استعمال کرتی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے، زیورات استعمال کرتی ہے، بھڑکیلا لباس استعمال کرتی ہے، یعنی جو محتاج ہے، لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ مقابلہ کرنے میں، جھگڑا کرنے میں جذبات سے کام لینے والی ہے۔ یعنی وہ جس کی تخلیق میں رب کائنات نے فطری طور پر بعض چیزوں کو رکھا، جذبات کو رکھ دیا، اور یہ رب کائنات جل وعلا کی قدرت کاملہ ہے کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے جذبات کو رکھا، یہ بہت جلد جذبات میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ جذبات اللہ تعالیٰ عورت میں نہ رکھتا تو وہ بچے کی پرورش نہ کر پاتی، نہیں بچہ ساری رات روتا رہے، تنگ کرتا رہے، بار بار وہ پوٹیاں کرتا رہے، پیشاب کرتا رہے، ماں اکتاتی نہیں، باپ اکتا جائے گا۔ یہ اس کے جذبات کی وجہ سے وہ ساری رات جاگ لیتی ہے، اپنے لختے جگر کو، اپنی اولاد کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، اس کے دل میں اس کی شدید محبت پیدا کر دی گئی۔ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذباتی پیدا کیا، تو وہ جو وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جو لڑائی کرنے میں، جھگڑا کرنے میں جذباتی ہو جاتی ہے، دھنائی سے کام نہیں لیتی، بعض اوقات ایسے جملے کہہ دیتی ہے جس پر وہ بعد میں پچھتاتی ہیں، عقل سے کام نہیں لیتی، تو اس کو تم نے رب کی جانب منسوب کر دیا۔ یعنی یہ چیز تمہارے نزدیک بھی ناقص تھی، اسے رب کائنات کی جانب منسوب کر دیا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان لوگوں نے، ان فرشتوں کو جو رب کائنات جل وعلا کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، ان کو کیا کر دیا؟ عباد الرحمن، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بندے ہیں، اناسا، ان کو انہوں نے مؤنث قرار دے دیا، عورتیں قرار دیا کہ فرشتے عورت ہیں۔ فرشتے کی جو ڈیفینیشن ہے، جو اس کی تعریف ہے منطق کے اعتبار سے، جسم نوریٌ، ایک ایسا جسم ہے جو سراپا نور ہے، یتشکل باشکال المختلف علیہ، رب کائنات نے فرشتے کو یہ توفیق و ہمت عطا فرما رکھی ہے، وہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتا ہے۔ جس طرح کئی مرتبہ حضرت سیدنا جبریل امین حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے ہیں، فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ خود کو چھپا بھی سکتے ہیں، ظاہر بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کئی صحابہ کرام نے کئی فرشتوں کا نظارہ کیا، ان کی زیارت کی۔ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں جبریل امین کی زیارت بہت سارے صحابہ کرام نے کی ہے۔ تو فرشتے کو یہ طاقت ہے کہ یختلف باشکال المختلف علیہ، وہ اپنی مختلف شکلیں بنا سکتا ہے، لیکن لا یؤنث ولا یذکر، وہ مؤنث و مذکر نہیں ہوا کرتے، یعنی ان میں یہ تانیث و تذکیر کے اعضاء وغیرہ نہیں پائے جاتے، مؤنث و مذکر نہیں ہے۔ لیکن اصطلاح میں فرشتوں کا ذکر مذکر کے انداز میں کیا جاتا ہے کہ فرشتہ تشریف لایا، یہ نہیں کہ فرشتہ تشریف لائی، فرشتہ واپس چلی گئی، نہیں، واپس چلا گیا، یعنی مذکر کے انداز میں ذکر کیا جاتا ہے، مؤنث کے انداز میں نہیں۔ لیکن یہ مذکر و مؤنث ہوا نہیں کرتے۔ فرشتے کو رب کائنات نے ساری کی ساری خواہشات سے محفوظ پیدا کیا، نہ اس کو پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے، نہ وہ سانس لیتا ہے، نہ اس سے دکھ ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتا ہے، نہ خون، نہ پیپ، کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، نہیں۔ رب کائنات نے فرشتے کو نوری مخلوق بنایا ہے، اس میں ایسی خواہشات کو پیدا نہیں فرمایا، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ فرشتوں کو عورتیں بنا دیا۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، ہاں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اپنے رب کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، ان کو انہوں نے بیٹیاں بنا دیا، عورتیں بنا دیا۔ الشاہدو خلقہم، سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے ان کی تردید کا۔ رب کریم فرماتا ہے کیا جب فرشتوں کو تخلیق کیا گیا تھا تو اس وقت یہ لوگ موجود تھے؟
فرشتوں کو بنتے انہوں نے دیکھا تھا؟ ان کی ولادت کے وقت یہ موجود تھے؟ یعنی آدم تو بہت بعد پیدا کیے گئے ہیں، فرشتے تو بہت پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، آدم تو بہت بعد میں پیدا کیے، تمہارا تو باپ دادا بھی پیدا نہ ہوا تھا جب فرشتے پیدا ہو چکے تھے، تو تمہیں کیسے پتہ ہے فرشتے عورتیں ہیں؟ کیا اس وقت تم حاضر تھے جب ان کو پیدا کیا جا رہا تھا؟ رب کریم فرماتا ہے سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، اور ضرور بھی ضرور ان کی شہادت کو، ان کی گواہی کو لکھ لیا جائے گا، وَيُسْأَلُونَ، اور قیامت کے دن ان سے پھر جواب بھی طلب کیا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ میرے اور آپ کیا کر رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین سے یہ دریافت فرمایا عقل کے اندھو، تم نے کہا کہ فرشتے رب کی بیٹیاں ہیں، تم نے فرشتوں کو دیکھا؟ جب فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا تو وہاں موجود تھے؟ تمہاری ملاقات فرشتوں کے ساتھ ہوئی؟ تم نے ان کو عورتوں کی شکل میں دیکھا؟ تم نے کیسے کہہ دیا فرشتے عورتیں ہیں؟ تمہارے پاس ان کے عورت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں بتایا کہ فرشتے عورتیں ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد جھوٹے نہیں ہیں، ان کی گواہی سچی ہے۔ تو رب کریم فرمایا پھر تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں حاضر کر کے پوچھا جائے گا جو تم گواہی دیتے تھے تمہارے پاس کس کی دلیل کیا ہے؟ سوال کیا جائے گا، اور پھر جب کوئی بھی دلیل نہ ملے گی تو تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی معیت میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ رب کریم فرماتا ہے وَقَالُوا، اور ان کافروں نے ایک اور گستاخی کی، یعنی اللہ رب العزت جل وعلا کی شان میں جو وہ گستاخیاں بکتے تھے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، ان گستاخیوں میں سے یہ بھی گستاخی وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ بھی کہا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر رحمان اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک تو تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ یہ ان جاہلوں کی طرح ہے جو جاہل بعض اوقات اعتراضات اسی قسم کے کرتے ہیں، جی اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ اظہار بندگی اس طرح ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز کی نسبت رب کائنات کی جانب کی جائے اور ہر عیب کی نسبت اپنی جانب کی جائے۔ ان بدبختوں نے اس عیب کی نسبت رب کائنات کی جانب کی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو کھایا تھا، تو بارگاہ رب العزت میں کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، مولا تعالیٰ یہ زیادتی ہم نے اپنی جانوں پر کی ہے، میں نے اور حوا نے یہ زیادتی ہم نے اپنی جانوں پر کی ہے، ہم سے زیادتی ہوئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم پہ رحمت نہیں نازل فرمائے گا، ہمیں معاف نہیں فرمائے گا، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یعنی عیب کی نسبت اپنی جانب کی۔ اور شیطان نے یہ کہا تھا بما اغویتنی، مولا تعالیٰ جس طرح تو نے مجھ کو گمراہ کیا، مجھ سے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اسی طرح ان کافروں نے اس عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہ ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا سے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی رضا تو نہیں ہے۔ ایک اور گستاخی کر دی، کہنے لگے وقالوا، کہا کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے۔ ما لہم بذالک من علم، حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اس بات کا علم ہے ہی نہیں ہے، مشیت کیا ہے، رضا کیا ہے، تقدیر کیا ہے، یہ عقل کے اندھے ان باتوں کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ رب کائنات نے کسی بھی انسان کو جرم کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ رب کائنات جل نے دونوں راہوں کو عیاں فرما دیا، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، اور اب اجازت دی جس پر چاہو چلو، حق بھی تمہارے سامنے ظاہر ہے اور باطل بھی تمہارے سامنے ظاہر ہے، اب اپناؤ کون سی راہ اپناتے ہو۔
اور پھر ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ تمہیں بتائیں کہ صراط مستقیم کون سی ہے۔ رب نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ رب کریم اشارہ گرامی قدر فرماتے ہیں کہ ما لہم بذالک من علم، ان کے پاس اس بات کا کوئی بھی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، وہ محض اٹکل بچوں دوڑاتے ہیں، تصوراتی باتیں کرتے ہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو دل میں آیا وہی کچھ کہہ دیا۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال فرما دیجئے، فرمائیے ذرا ام آتینہم من کتاب من قبلہ، تو کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب عطا کی ہے؟ جس طرح انبیاء کو کتابیں عطا کی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو تورات، حضرت سیدنا داؤد کو زبور، حضرت عیسیٰ کو انجیل، اور آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا گیا ہے۔ کیا کافروں کو کوئی کتاب دی گئی ہے جس پہ لکھا تھا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی، جس پہ یہ لکھا تھا کہ اللہ نے بتوں کی پرستش کی اجازت دی ہے، رب تمہارے فعل سے راضی ہے؟ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ کوئی صحیفہ، کوئی کتاب، کوئی دلیل یہ پیش کریں۔ ام آتینہم کتاب من قبلہ فہو بہ مستمسکون، کیا ان کے پاس اس سے قبل کوئی کتاب ہے جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کہ جس کی یہ پیروی کر رہے ہیں؟ بلکہ انہوں نے کیا کہا، ان کے پاس ایک بڑی دلیل، وہ کیا دلیل ہے؟ قالوا ان وجدنا آبانا علی امت، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راہ پہ چلتے ہوئے پایا ہے۔ پتہ چلا کہ گمراہ باپ دادا کی پیروی کرنا یہ کافروں کا کام ہے۔ باپ دادا گمراہ ہو تو اولاد کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے، حقیقت ہوا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ میرے ابا جی ایسے کیا کرتے تھے میں بھی ایسے کرنے لگا، میرے دادا جی ایسے کیا کرتے تھے میں بھی ایسے کرنے لگا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جو حقیقت اس کو اپنا لینا چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی شخص نے بارگاہ بے کسپنا میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میرا باپ میرا حق پورا نہ کرے تو پھر میں کیا کروں؟ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا تو اپنا فرض ادا کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، تیرے باپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جو کوئی جرم کرے گا اپنے جرم پہ پکڑا وہ جائے گا۔ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ زیادتی کروں، پھر دونوں برابر ہو گئے۔ وہ اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض دجت میں کسی شخص نے یہ بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، میری چیزیں چراتے ہیں، میں لوگوں کے سامنے ان کی عزت بناتا ہوں، وہ میری بے عزتی کرتے ہیں، میں ان کا دھیان کرتا ہوں، میری غیبت کرتے ہیں، یعنی میرے بالکل الٹ چلتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں کہ نہ کروں؟ میں جو بھی نیکی کا کام کرتا ہوں اس کا الٹا مجھے وہ بدلہ دیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ میرے کریم آقا فرمانے کہ اگر تو سچا ہے، واقعی ایسے ہے، پھر تو ان کو راکھ، جس کو پنجاب میں سوا کہتے ہیں، وہ آگ کی راکھ، تو ان کو راکھ پھنکا رہا ہے گرم گرم، اور گویا خود جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ یعنی وہ خود کو جہنمی بنا رہے ہیں تیری مخالفت کر کے، تو جنتی بن رہا ہے۔ ہر شخص نے اپنے اعمال کے بارے میں خود جواب دے ہونا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں بل قالوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ دادا کسی راستے پہ چلتے ہوئے ایسے دین پہ پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم بھی انہی کے نشان قدم پہ چل رہے ہیں۔ بس یہ دلیل ہے ان کے پاس، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم بتوں کو پوجتے ہو۔ دلیل کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، دلیل کیا ہے؟ بس کہتے جی کوئی دلیل نہیں، دیکھا کہ ہمارے ابا جی یوں کیا کرتے تھے، دادا جی یوں کیا، ہم نے بھی ایسے کرنا شروع کر دیا۔ اگر تمہارے باپ دادا گمراہ ہیں تو تم تو گمراہ نہ بنو نا۔ رب کی فرماتے ہیں محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ رویہ کافروں کا صرف آپ سے نہیں بلکہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، یا رسول اللہ علیہ السلام، اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں، کسی علاقہ میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی بھی جگہ من نذیرن، کوئی بھی ڈر سنانے والا، الا قال مترفوها،
انا وجدنا آباءنا علی امۃ، مگر وہاں کے چودھریوں نے یہی جملہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پہ چلتے ہوئے پایا ہے۔ عموماً ایسے ہی ہوا، گمراہی میں یہ بڑے لوگ جو خود کو صاحب ثروت کہلواتے ہیں، لیڈر چودھری قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، گمراہی میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہدایت میں عموماً غربا آگے بڑھتے ہیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی پہ پہلے اس پہ کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدنا علی مرزا صدیق اکبر عثمان غنی عبد الرحمن بن عوف یہ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ بڑے صاحب ثروت ہیں، مگر یہ گنتی کے چند تھے، کثرت کے ساتھ میرے نبی پر ایمان لانے والے غلام اور غربا تھے، یعنی زیادہ تر غلام اور غربا تھے۔ اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ چودھری صاحبان جو لیڈر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، دولت والے ہوتے ہیں، عموماً مغرور ہوتے ہیں، سارے نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کو عزت عطا فرما دے۔ یاد رکھیے یہ تین قسم کی چیزیں ہیں کہ جو کمینے کو ہضم نہیں ہوتی، ایک دولت، ایک عہدہ اور ایک علم، یہ تین چیزیں ہیں، مال و دولت، عہدہ اور علم۔ جب یہ چیزیں کسی کمینے کو مل جاتی ہیں تو وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے، مغرور و متکبر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں کسی صاحب ظرف کو ملتی ہیں، اعلیٰ خاندان والے کو ملتی ہیں، تو اس کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی نرمی میں، کہ نہاد شاخ پر میں و سر بر زمیں، کہ جس شاخ کو پھل لگ جاتے وہ شاخ پھر جھک جایا کرتی ہے۔ عمومی طور پر یہ فطری طور پر یہ لوگ پائے جاتے تھے۔ ایسے رب کریم فرماتے ہیں کہ الا قال مترفوها، مگر وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے، عمرا نے، چودھریوں نے یہ کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پہ چلتے ہوئے پایا، وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم بھی اسی راستے پہ چلنے والے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، انبیاء نے ان بدبختوں کو یہ فرمایا کہ اوے کافرو، تم کہتے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس راستے پہ چلتے ہوئے پایا، ہمیں بتاؤ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، اگر میں تمہارے پاس وہ اعلیٰ شے لے کے آؤں کہ جو تمہارے باپ دادا کے راستے سے بہت اعلیٰ ہو، تو پھر بھی نہیں مانو گے؟ یعنی جو تمہارے باپ دادا جس راہ پہ چلتے تھے، میں اگر وہ سے اعلیٰ چیز لے کے آؤں، وہ گمراہ تھے، میں ہدایت لے کے آیا ہوں، وہ بتوں کو پوجتے تھے، میں رب کی عبادت کی تمہیں دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، وہ جہنم میں جانے والے تھے، میں تم کو جنت کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، تو میں تمہیں اس چیز کی طرف بلاتا ہوں جو ان سے کہیں اعلیٰ ہے۔ جب ان انبیاء نے یہ فرمایا تو قالو، انہوں نے جواباً کیا کہا، انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو چیز تمہیں دے کے بھیجا گیا ہے۔ بس بات ہی ختم کر دی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمیں سمجھاؤ، ہم بس تمہارے ویسے ہی منکر ہیں، ہم تمہیں مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تمہاری کوئی بات مانیں گے ہی نہیں۔ تو یہ انتہا درجے کی بدبختی ہوتی ہے کہ بندہ دلائل بھی نہ سنے، یہ کہہ کے انکار کر دے میں تیری بات ہی سننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو عمرا نے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل طائف نے میرے نبی کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ میرے کریم آقا طائف کے سرداروں کے پاس گئے تھے نا، ان کا سلوک کیسا تھا؟ تو یہ گمراہ قسم کے لوگوں کا سلوک انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ رب کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان بستیوں کو اجاڑ دیا، آسمان سے ان پر سنگباری ہوئی، ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں، ان کو خس و خشاک کی طرف فضا میں اڑا دیا گیا، کبھی ان کو غرق کر دیا گیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے پھر ان سے انتقام لیا۔ فَانْظُرْ، اے قرآن کے قاری، اے قیامت تک آنے والے انسان، اے کافروں، سارے کے سارے انسانوں، فَانْظُرْ، تم دیکھو، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، نبیوں کو جھٹلانے والوں کا پھر انجام کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، پھر یہ بھی دیکھو۔ تم بھی یہی چاہتے ہو تمہارا یہی حشر ہو؟ اگر تم یہ نہیں چاہتے تو پھر دامن مصطفیٰ کریم میں پناہ لے لو۔ سبحان اللہ، یہ بھی سمجھانے کا کتنا حسین انداز
او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔